بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، 27 رمضان المبارک کی 27ویں شب کا بڑا ہی خاص عمل ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ 27ویں رات کی عبادت، اس کے نوافل، اس کے اذکار، 27ویں رات کی حکمتیں، اس کی شان، اس کی فضیلت، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہت سارے اکابرین کا، علماء امت کا اس پر اجماع ہے کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر کی ہے، اور بہت سارے لوگوں کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ 25ویں رات لیلۃ القدر ہے، اور کئی بزرگوں نے پھر اس کا ایک الگ سے اپنا اپنا تجربہ بتایا ہے کہ ہر سال بدل بدل کے آتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس رات کو آخری عشرے میں تلاش کرو، اور آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں، 9 راتیں ہیں۔ آخری عشرے کے اندر بھی آسانی فرما دی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فرمایا میرے غلاموں، تاک راتوں میں اس کو تلاش کر، تاک راتوں میں اس کو تلاش کر لو۔ تو ہم تلاش لیلۃ القدر میں 21ویں رات، 23ویں، 25ویں اور اب 27ویں رات، یہ بھی تلاش لیلۃ القدر کا سلسلہ ہے۔ آئیے اس عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ پشت پر گناہوں کا بوجھ لیے، پشت پر گناہوں کا بوجھ لیے لیلۃ القدر کی تلاش میں ہوں، پشت پر گناہوں کا بوجھ لیے لیلۃ القدر کی تلاش میں ہوں۔ لیلۃ القدر، اللہ اکبر، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان المبارک آیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آ رہا ہے، اس میں ایک رات ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر، افضل اور اعلیٰ ہے۔ جو شخص اس کی سعادت سے، اس کی خیر سے، اس کی برکتوں سے محروم رہا، وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت صرف اور صرف خوش نصیب پاتا ہے، اور بد نصیب، بد قسمت اس کی سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث مبارکہ ہے، جس کا مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں، جب رمضان المبارک کی آخری 10 دن شروع ہوتے، آخری عشرہ شروع ہوتا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کمر کس لیتے، کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ اور یہ حدیث مبارکہ متفق علیہ ہے۔ لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ اس کی فضیلت میں ایک پوری کی پوری سورت اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ کون سی سورہ مبارکہ؟ پارہ نمبر 30 اور سورۃ القدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ 27ویں کی رات کو 25 مرتبہ آپ نے سورۃ القدر کو پڑھنا ہے، 25 مرتبہ، اور 25 مرتبہ اس سورہ الم نشرح پڑھنی ہے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فرغب۔ 25 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا، اور 21 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ شریف جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 27ویں رات کا خاص الخاص عمل ہے، رمضان المبارک کی 27ویں رات۔
اور اس رات کو آپ کو پتا ہے کہ ہم 6 کھرب درود پاک کا نذرانہ ہدیہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر رہے ہیں، اور اس 6 ارب درود پاک کے وسیلے سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، اور ہمارا یقین ہے کہ جو دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرما دے گا۔ دنیا جہاں کے جس خطے میں بھی مسلمان پریشان ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہیں، اللہ ان کی مدد فرما دے، یا اللہ ان کی مدد فرما، غیب سے مدد فرما، یا اللہ پاک ظالموں کے شکنجوں سے انہیں آزادی نصیب فرما، جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں یا اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو انہیں نیست و نابود فرما، یا اللہ مکہ مکرمہ ہماری جند ہماری جان ہے، مدینہ منورہ ہماری جند ہماری جان ہمارا ایمان ہے، مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ جو ہماری جند جان اور ایمان ہے ان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور عالم اسلام کو، ملک پاکستان کو اور اسلام کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، پاکستان اور تمام اسلامی ممالک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ پاک تمام اسلامی ممالک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، انہیں مضبوط اور کشادہ فرما، یا اللہ پاک ہائے 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 اگر تو نے مسلم کی دل جوئی نہیں کی، یا اللہ اگر تو نے مسلم کی دل جوئی نہیں تو غیر کہیں گے مسلم کا خدا کوئی نہیں، یا اللہ امت مسلمہ اس وقت بڑی پریشان، یا اللہ ان کی مدد فرما، الہی ہم ان مقامات پر اور ان جگہوں پر نہیں پہنچ سکتے، الہی ہمارے بس میں اتنا ہے کہ یہ پیغام امت تک پہنچا دیا جائے اور تیری بارگاہ میں دعا کی جائے، مولا ہماری دعا کو قبول فرما لے، الہی فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے غیور مسلمانوں کی مدد فرما، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، ان کے بچے، ان کی بچیاں، ان کے اہل و عیال کٹ رہے ہیں، اہل فلسطین کی نسل کشی جا رہی ہے، مولا کریم ان کی مدد فرما، 27ویں شب کا صدقہ یا اللہ ان کی مدد فرما، کلیجہ منہ کو آتا ہے، دل سینے سے باہر آ جاتا ہے، اس ظلم و ستم کو روکنے کی ہم طاقت نہیں رکھتے، تیرے عاجز بندے، تیرے فقیر تیرے در کے فقیر ہیں مولا، ہم دعا کر سکتے ان کے لیے، مولا ہماری دل سے دعائیں، ہمارے کشمیری مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے غیور مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے غیور مسلمانوں کی مدد فرما، الہی بیت المقدس کو آزاد فرما دے، ہماری زمینیں ترس رہی، وہاں سجدے کرنے کے لیے ہماری زمینیں یہ اللہ ترس رہی ہے، الہی ہمارے کان ترس رہے ہیں بیت المقدس کی اذان سننے کو، دل بے چین ہے وہاں تلاوت قرآن کرنے کو، الہی بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما، مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرما، یا اللہ دنیا جہاں کے جس خطے میں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، امت مسلمہ پر مولا کرم فرما، عالم اسلام پر رحم فرما، یا اللہ کرم کی بھیک مانگتے ہیں تجھ سے، الہی کرم کی بھیک عطا فرما دے، ماہ رمضان کریم ہے اس میں تو روزے داروں کی دعاؤں کو قبول فرما دے، کیسے لمحے سے بچے اور بچیاں ہیں کشمیر کے مسلمان
پانی سے روزہ رکھ رہے، پانی سے افطار کر رہے، کئیوں کو پانی بھی میسر نہیں ہے۔ الہی ابر کرم فرما دے، ابر رحمت فرما دے، اپنا فضل فرما دے، بس ہو گئی۔ مولا صاحب بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں فرما دے، کس کو تو گڑے سنائے مولا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ربی انی مغلوب فانتصر، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مولا کریم ہم گر تیرے گناہگار بندے ہیں، گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، مولا کچھ بھی ہے تیرے پیارے محبوب کی امتی ہے، الہی کرم نوازی فرما، مہربانی فرما۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے احباں والے، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کی جاندا ہے تیرا، فضل تیرے تے ناز کری ماں ہور غرور نہیں کوئی، بخش دے نبی پیارے صدقے کل تقصیر جو ہوئی، جے اسی لکھ گناہی ڈبے تو ستار قدیمی، تو مالک اسی بندے ابھی تیری اسی فکری۔ یا اللہ جتنے بھی تیرے بندے اور بندیوں نے دعاؤں کے لیے درخواستیں کی ہیں مولا پوری دنیا سے، یا اللہ سب کی دعاؤں التجاؤں کو تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں، مولا تو سب کے ناموں سے اور کاموں سے واقف ہے، الہی سب کی التجائیں قبول و منظور فرما، سب کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کی یہ مبارک پر نور گھڑیاں، پر کیف گھڑیاں، الہی ان گھڑیوں کا واسطہ، ان پر نور لمحوں کا واسطہ، یا اللہ ہماری دعا امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما لے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی پیاری امت کے حق میں ہماری دعا قبول فرما لے۔ اللہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ یہ دعائیں رب کے دربار پہ کرے، اللہ کے دربار میں دعائیں مانگے، دعاؤں کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ ایک ایک پل ضائع مت کیجئے، یہ رمضان المبارک تو آتا رہے گا، پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہماری زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس رات کی اہمیت کے لیے یہ سورہ مبارکہ ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سورت میں چند فضائل کا ذکر رب تعالیٰ نے جو فرمایا، پہلی فضیلت یہ ہے کہ شب قدر میں قرآن مجید کا نزول ہوا، یک بارگی مکمل قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا۔ اس قدر عظیم رات ہے کہ اس میں فرشتوں کا بالخصوص حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے، ان کاموں کو سر انجام دینے کا جن کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس سال کے لیے ہو جاتا ہے۔ اس رات سال میں ہونے والے موت و حیات اور مسائل حیات کے بارے میں سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
लैलतुल कदर का क़याम पिछले सारे गुनाहों का कफारा है, और ये सुबह तलुए फजर तक ये रात खैर बरकत और भलाई की रात। जिसने भी लैलतुल कदर में ईमानो एहतिसाब के साथ क़याम किया, अल्लाह उसके साबिक़ा गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो मेरे अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह ताला 27वीं की शब हमें ये ताक रात है, अल्लाह इस रात के सदके से अगर ये लैलतुल कदर ना भी हो तो फिर भी इस रात को इबादत करना, रियाजत करना, जिक्र अज़कार करना और अल्लाह से दुआएं मांगना, क्योंकि ये ताक रातों में इसका शुमार है। और रमजानुल मुबारक की तो पुरनूर घड़ियां हैं, एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगे। खुदा की कसम, अल्लाह ताला को ये लर्जने वाले हाथ, दुआएं मांगने वाले हाथ, ये अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा पसंद है। सिसकियां लेके जो रब ताला के दरबार में अपने गुनाहों को और अपने आप को याद करके, अपनी खताओं को याद करके अल्लाह से मांगता है और उसके सोने सोने नामों का उसको वसीला पेश करता है, अल्लाह ताला की जात को वो बंदा बहुत पसंद आता है। अल्लाह करे आप उसके महबूब बंदों में शामिल हो जाएं, अल्लाह के मकबूल बंदों में शामिल हो जाएं, और भलाई और खैर की नीयत से, सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। कर भला हो भला होता है भले का भला।